بڑا نوول آئیڈیا ہے کہ آپ ٹیلنٹ اسکالرشپ دے رہے ہیں نیشنل انڈاؤمنٹ کے تحت. یہ کیا پروگرام ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں. دیکھیے جی، اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جو ہمارے ملک میں غریب بچے ہیں لیکن ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں ان کو اسکالرشپ دیا جائے اور فلی فنڈڈ ہو، تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے نہ صرف یہ ہے کہ اپنی فیملیز کو لیے جو ہے وہ بہتر کردار ادا کر سکیں، بلکہ معاشرے میں بھی وہ ایک کنٹریبیوٹ کر سکیں. اس میں اب چونکہ اسکالرشپ کے پروگرام صوبائی حکومتیں بھی چلاتی ہیں، HEC بھی چلاتا ہے، تو ہم نے اس کمپنی جو ہماری ہے نیشنل انڈاؤمنٹ اسکالرشپ فار ٹیلنٹ، اس کے تحت 2 ایسے ایریاز کا چناؤ کیا ہے جس میں باقی لوگ نہیں کرتے. یعنی آپ وہ کیٹیگریز بتا رہے ہیں جہاں جہاں آپ انٹروین کرتے ہیں، اسکالرشپ دیتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ کیٹیگری ہے نرسنگ کی. ایک تو یہ اس حوالے سے اہم ہے کہ یہ خواتین کے لیے مخصوص ہے اسکالرشپ. دوسرا یہ کہ اس شعبے میں ڈیمانڈ بہت ہے، اور نہ صرف یہ کہ اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. اور نرسنگ کے شعبے میں جو غریب بچیاں ہیں، ہم صرف ان کو کہتے ہیں آپ کہیں پہ بھی داخلہ لے لیں، بے شک آغا خان جیسی مہنگی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں، اور جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر ادارے ہیں وہاں پہ داخلہ لے لیں. ہم ان کے لیونگ ایکسپینسز، ٹیوشن فیس، ایوری تھنگ فلی اسپانسر کرتے ہیں. ایون اگر آپ MPhil یا PhD بھی کرنا چاہیں تو ان کو ہم کرتے ہیں. اور دوسرا ایریا جو ہم نے چنا ہے اس میں اگین، اور وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں ٹھیک ہے ٹیکنیکل اور ہنرمند افراد کی تو ضرورت ہوتی ہے، لیکن کوئی آرٹسٹ بھی ہونے چاہیے. معاشرے کی کلچرل ایکٹیویٹیز اور آرٹس کی بھی نیڈز ہوتی ہیں. تو جیسے NCA ہے یا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن ہے، کراچی میں اس طرح سے آرٹس کے ادارے ہیں. تو ہم وہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ نئے پینٹرز بھی آئیں، نئے میوزیشینز بھی آئیں، نئے جو ہے فلم پروڈکشن کرنے والے بھی لوگ آئیں. تو معاشرے کے اندر ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز کو فروغ دینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اسپیشلی جب انٹالرنس ہے معاشرے میں، اور اس طرح کی کریٹیو ایکٹیویٹیز کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. کلچر تو وہ کراچی تھیٹر فیسٹیول میں نظر آ جاتا ہے، یا کبھی کبھی لٹریچر فیسٹیول ہو جاتا ہے. تو یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے ابھی؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں جتنے بھی بچے NCA میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا جتنے بھی ہائی اینڈ اداروں میں بھی لیتے ہیں، تو وہاں پہ پھر وہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں. ہر ادارے کے اندر ہم نے مخصوص ان کو کوٹا دیا ہوا ہے جو عام طور پہ ان کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. اس ادارے کے اندر ایک جو ہے وہ ان کی کمیٹی بنی ہوتی ہے جو دیکھتی ہے کہ کون نیڈی ہیں، کیونکہ ان اداروں میں ظاہر ہے بہت اچھے. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے اسپیکٹ چھیڑا، کیونکہ یوزولی کہا جاتا ہے جی اسکالرشپ میرٹ پہ نہیں ملتے، اپنے جو بلو آئیڈ ہوتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں. تو جس کو ٹرانسپیرنسی کیسے انشور؟ جی وہ ٹرانسپیرنسی دیکھیں، ہم یہاں سے دور بیٹھ کے تو نہیں کسی کو دیکھ سکتے. ایگزیکٹلی. تو یہ عام طور پہ اس ادارے کے اندر ہی ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے. وہاں کا جو ٹیچرز ہوتے ہیں، وہاں کے جو وائس چانسلر ہیں، جو اسٹوڈنٹ افیئر کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو مانیٹر کرتے ہیں. ہم ہر اس کمیٹی کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں، پھر ان کا ڈیٹا لیتے ہیں. یعنی دونوں کیٹیگریز میں، نرسنگ میں بھی اور آرٹ اینڈ کلچر میں بھی. اور دوسرا اس کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو آپ کو مل جاتا ہے اسکالرشپ، لیکن پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ 3 سال 4 سال کے پروگرامز ہیں کہ ان کی اٹینڈنس کو مانیٹر کرتے ہیں، ان کے ریزلٹس کو دیکھتے ہیں. تو ان کو اپنی پرفارمنس کو بھی تھرو آؤٹ دی کورس جو ہے وہ مینٹین کرنا پڑتا ہے اگر وہ ہر سال اس کو اسکالرشپ کی اماؤنٹ لینا چاہتے ہیں. تو کتنا ابھی تک نمبر آف اسکالرشپ ایوارڈڈ، اگر میں یہ کویسچن کروں، کتنے آپ؟ جی ابھی پچھلے 3 سالوں میں ہم کو 6000 سے زیادہ اسکالرشپ دے چکے ہیں. یہ ایکچولی گورنمنٹ نے 5 بلین روپیز کی انڈاؤمنٹ سے قائم کیا تھا. اچھا. وہ انڈاؤمنٹ جو ہے وہ چونکہ ایک سسٹینیبل پھر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو انٹرسٹ آپ کو مل رہا ہوتا ہے اس سے آپ ایک کنٹینیوسلی فائنانس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 5 بلین کا انڈاؤمنٹ پہلے سے موجود ہے. 6 بلین کا پہلے 5 سے شروع ہوا تھا اور پھر بڑھ کے وہ 6 بلین تک ہو گئے. 6 ارب روپے. اور اس سال جو پچھلی آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی اس نے 5 ارب روپے کی مزید انڈاؤمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. تو اب اس حوالے سے ہمارے پاس یہ 11 ارب روپے کی انڈاؤمنٹ ہو جائے گی، جو کچھ سالوں میں بڑھ کے ہمارا اندازہ ہے کہ 14 ارب تک چلی جائے گی. اور یہ نیشنل انڈاؤمنٹ اسکالرشپ فار ٹیلنٹ، اس میں آپ کا میسج کیا ہے؟ پاکستان میں اور بھی لوگ ہیں جن کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی گورنمنٹ ہی کرے. دیکھیے اس میں ہمارا میسج یہ ہے کہ ہم ایک بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ انڈیپینڈنٹ بورڈ کے تحت قائم کرتے ہیں، اور اب ہم اس میں ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں انڈسٹریلسٹ کو، فلنتھراپسٹ کو،
اور جو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں, ہمارے بورڈ کے ممبر بنیں, ہمارے ورکنگ کو دیکھیں. اور یہ چونکہ ایک ایسی جو ہے ایکٹیویٹی ہے کہ جس میں غریب بچوں کا ان کی ایک پوری جو ان کی ٹرانسفارمیشن ہے, اس کے علاوہ تعلیم کے علاوہ تو کوئی موقع نہیں ملتا ان کو کہ وہ اپنی جو ہے سوشل موبلائزیشن کر سکیں, غربت کے چکر سے ان کی نجات مل سکے. تو یہ ایک ایسا جو ہے وہ جوائنٹ وینچر ہے کہ چونکہ ہمارے پاس وہ تمام سٹرکچر موجود ہے, ہم تعلیمی اداروں کو دیکھتے ہیں, ہمارا مانیٹرنگ سسٹم موجود ہے, تو کوئی بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہے تو ہم ان کو جو ہے وہ اس کے اندر شامل کرنے کو تیار ہیں. ہم اس میں ریچ آؤٹ کر رہے ہیں امپورٹنٹ لوگوں کو, امپورٹنٹ گروپس کو, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت بینکس کو. تو اس میں بڑا مثبت ہمیں بعض جگہوں سے رسپانس ملا ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں گے, تو اس انڈاؤمنٹ کی جو ہے وہ اماؤنٹ اور بڑھ جائے گی اور اس کے بینیفیشریز جو ہیں وہ اور بڑھتے چلے جائیں گے. اب چونکہ آپ فیڈرل لیول پہ بیٹھے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان فیڈریشن میں, نرسنگ ٹھیک ہے, آرٹ اینڈ کلچر والے بچے یا اسٹوڈنٹس NCA میں پہنچ جائیں کہیں اور, لیکن پاکستان میں آؤٹ آف اسکول بچے بھی بہت ہیں. 2.30 کروڑ کے قریب یہ ڈیٹا ہے, ان کو کیسے آپ انرول کریں گے؟ جی یہ انفارچونیٹلی پاکستان کا اس بارے میں ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے جی, اور ہم دنیا میں سب سے لو ہیں, یعنی 2.30 کروڑ بچے جو ہیں وہ باہر ہیں اسکولوں سے. تو اس کے لیے جتنے اسکول چاہیے اور جس تیزی سے پھر آبادی بڑھ رہی ہے 2.5% کی پاپولیشن سے, تو ہر سال یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد بڑھ رہی ہے اور بڑھتی ہے, کیونکہ حکومت اتنی تعلیم پہ اتنی اسپینڈنگ کر نہیں رہی جتنی ایکچولی کرنی چاہیے. دنیا بھر میں اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی 4% یا 5% آف GDP کی جو ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے. بنگلہ دیش کا ہم سنتے ہیں 12% کے قریب. تو ہم جو ہے وہ صرف جو ہے وہ لیس دین 2%, صرف 1.7% آف GDP خرچ کرتے ہیں. وہ بھی لیپس ہو جاتے ہیں اکثر. تو اب اس عمر میں ہم نے 2 کام کیے ہیں. ایک تو ہم نے اسلام آباد میں اس سال کیمپین چلائی ہے, اور ہم نے کہا جی باقی تو کوئی ہو نہ ہو کیونکہ تعلیم ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے, صوبوں میں ذمہ داریاں چلی گئی ہیں. اسلام آباد میں تو ہم ذمہ دار ہیں, تو ہم نے کہا جی اسلام آباد میں تو ہم 0 آؤٹ آف اسکول کریں گے. اور اس سال اس کیمپین میں ہم نے کوئی 75,000 کے قریب بچے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ان کا ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, اسکول گوئنگ ایج جن کو اسکول میں ہم نے ایڈمٹ کیا ہے, اور ان کو کئیوں کو ریگولر اسکولز میں لائے ہیں, کئیوں کو نان فارمل اسکولز میں لائے ہیں, کئی جگہ پہ مدرسوں کے اندر ٹیچرز دے دیے ہیں. تو ایک پورا چونکہ یعنی وہ جو پروگرام تھا مدارس کو اسٹریم لائن کرنے کا, جو ریگولر ایجوکیشن ہے, وہ بھی وہ بھی ہمارا اسکول ہماری منسٹری کا حصہ ہے. اس میں بھی ہم مدرسوں میں جہاں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں دینی تعلیم, تو ہم وہاں ٹیچرز پرووائڈ کرتے ہیں, ہم انہیں کتابیں دے دیتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ میتھس انگلش جو ہے وہ بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ کریکولم کے مطابق کل کو یہ بھی میٹرک کا امتحان دے سکیں. تو ان بچوں کو جو ہے ہم نے وہ ادروائز وہ آؤٹ آف اسکول ہے ایک طرح کی, کیونکہ وہ دنیاوی تعلیم تو حاصل نہیں کر رہے, لیکن ان کو بیسک پھر لٹریسی نیومریسی تو ان کو بھی ہم نے اس پروگرام میں شامل کیا ہے. دوسرا امپورٹنٹ اس ضمن میں کام ہم نے یہ کیا ہے کہ اس سال گورنمنٹ نے اپنے PSDP میں ایک 25 بلین روپیز کا اس کو ایک چیلنج فنڈ ہم نے قائم کیا. اچھا. اور یہ بیسیکلی صوبوں کے لیے انسینٹیو ہے. اس میں صوبوں کے اندر ان ضلعوں کے اندر جہاں آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو وہاں ہم صوبوں کو انسینٹیو دے رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے اس فنڈس کو ایکسیس کریں. ہم آپ کے ریزلٹس کو میئر کریں گے کہ اس ضلع میں تناسب کتنا کم ہو رہا ہے, کتنا, اور اس کی کوالٹی بھی کتنی بہتر ہے. صرف بچوں کو اسکول میں داخل ہی نہیں کرنا, ان کو پھر ریٹین بھی کرنا ہے, پھر ان کو کچھ سکھانا بھی ہے, ڈراپ آؤٹ ریشو کم بھی نہ ہو, اور ان کے لرننگ لیولز بھی بہتر ہوں. تو وہ کچھ انڈیکیٹرز ان کے ساتھ طے کر کے ان کو پرفارمنس بیسڈ گرانٹس ہم اس 25 ارب میں سے دیں گے. یہ 4-5 سال کا. آپ نے اسلام آباد کی بات کی, ایک اور ریسنٹ فینومینن ہوا ہے کہ اسلام آباد کے جو اسکولز کالجز ہیں, ماڈل اسکول کالجز, وہاں فیول کے بھی پیسے نہیں ہیں, بسیں بند ہوئی ہیں, وہ نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں کہ جی بسیں نہیں آئیں گی, آ سکتے ہیں تو آ جائیں. دیکھیے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں, اور سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ اس تناسب سے ہمیں گورنمنٹ کے اندر بجٹ تو اتنا اضافہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ یہ منسٹری کی سب سے بڑی ترجیح ہے کہ چونکہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف اسکول بچوں کو ہم نے ختم کرنا ہے, اگر یہ نہ کر سکے تو یہ تو ڈراپ آؤٹس بڑھ جائے گا. تو میں نے منسٹری میں بالکل یہ ہم نے ہدایت کی ہے کہ ہم اپنی باقی مدوں میں سے پیسہ کاٹ کے یہ
ایف ڈی کو دیں گے اور اس ضمن میں کوئی کمی نہیں ہوگی, کوئی بس جو ہے وہ بند نہیں ہونے دی جائے گی. چلیں مائی لاسٹ کویسچن سر, کہ اسکل ڈیولپمنٹ میں باہر ہماری مین پاور جاتی ہے, اسکلڈ نہیں ہوتے, سیمائی اسکلڈ نہیں ہوتے, رادر وہ را جاتے ہیں اور اس کمپیٹیبلٹی میں اچھی جاب نہیں ملتی, اچھے کام نہیں ملتے. اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ ابھی اس میں ہمارا ایک ادارہ ہے جس کو نیوٹیک کہتے ہیں, نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن جسے ہم کہتے ہیں. تو اس کے پاس اس میں ہم نے 2 بڑے پروجیکٹس کا آغاز کیا ہوا ہے, اور اس میں جو ہے وہ ایک 5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے جو پرائم منسٹر یوتھ فنڈ کے نام سے آیا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ایک کافی عرصے سے جاری ہے. اب اس کے اندر بھی ہم یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ دنیا میں جن اسکلز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے, خاص کر آئی ٹی کے شعبے ہے, ہاسپٹیلٹی کا شعبہ ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر زیادہ ضرورت ہے, تو ان کو ٹارگٹ کر کے ہم ان شعبوں کے اندر ان کی ٹریننگ کرائیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو فنی تربیت دینے والے ادارے سرکاری ادارے ہیں ان کی کوالٹی اتنی بہتر نہیں ہے اور ان کے پاس انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز نہیں ہے. تو اب ہم اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے اس میں اور ان کی انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز کروائے. تو جس کے پاس پھر انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہے, فار ایگزامپل آئی ٹی میں گوگل کی سرٹیفکیشن ہے, ایمیزون کی ہے, تو ان کو پھر انٹرنیشنلی جاب ملنے میں یا ایون گھر بیٹھے ہوئے ان کو کام مل جاتے ہیں.